جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربش رح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 9 ہم لوگوں نے مکمل کی تھی سورۃ البقرہ کی، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 10 کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ تھوڑی سی آواز میری بیٹھی ہوئی ہے، اس کے لیے بہت معذرت۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 10۔ فی قلوبہم، فی قلوبہم مرض، فزادہم اللہ مرضا۔ وَلَهُمْ عذاب علیم۔ بما کانوا یکذبون۔ جی لاسٹ ٹائم جن کی باری نہیں آ سکی تھی وہ اپنا نام بتائیں گے، اور اگر ساروں کی آ گئی تھی تو میں پھر الفابیٹیکل آرڈر میں کروں گی، جو پچھلی دفعہ نہیں کر سکے تھے۔ سب کی آ گئی تھی میم لاسٹ ٹائم۔ ٹھیک ہو گیا۔ جی پھر میں اگر الفابیٹیکل آرڈر سے جاؤں گی تو امت و رقیب آپ کا پہلا نام ہے۔ جی باجی۔ فی قلوبہم مرض، بس یہاں تک آپ نے کرنا ہے۔ جی فی قلوبہم مرض، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ فی قلوبی، یہ مرکب جاری ہے، قلوبی پلس ہم یہ مل کر پھر مرکب اضافی ہوگا، تو یہ پہلے
جملہ اسمیہ میں جو متعلق ہوتا ہے تو اس سے جملہ اسمیہ شروع ہو رہا ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جب جملہ اسمیہ میں متعلق خبر پہلے آ جاتی ہے تو اسے اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا باجی، جو یہ مبتدا پہلے خبر مؤخر. مبتدا مؤخر آ اچھا، رہا ہے آپ نے سب سے پہلے یہ کہا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، جی، اس لیے کہ کیسے، کیا یہ سوچ کے کہا، کیوں کہا؟ اس لیے کہ اسم سے شروع ہو رہا ہے. یہ فی قلوبی جو ہے یہ اسم ہے. ٹھیک ہے، مرکب جاری کے اندر حرف ہوتا ہے، حرف کے بعد جر والا اسم ہوتا ہے. پہلے حرف ہوتا ہے؟ فی اچھا، ٹھیک ہو گیا. اس اچھا، کا روٹ ورڈ قاف لام با ہے. ٹھیک ہے قلوبی کا قاف لام با ہے. پھر یہ مرادن جو ہے بیٹا، جی جی بولتے جو. یہ مرادن جو ہے یہ مبتدا ہے. یہ جملہ اسمیہ میں یہ مبتدا آخر میں آ رہا ہے، جو پہلے آنا تھا تو یہ آخر میں آ رہا ہے. یہ بھی اسم ہے اور اس کا روٹ ورڈ میم را داد ہے. ٹھیک ہے. جی جی تھوڑا سا آپ کو کلیئر کر دوں بیٹا، جی کہ بھائی جو آپ نے ابھی، میں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ جی جو ہے اچھا ٹھیک ہے، قلوب آپ نے اس طرح سے لے لیا. یہ مل کے فی قلوبہم کیا بنا تھا؟ قلوبہم مل کے مرکب اضافی بنا تھا. فی قلوبہم ہے نا، خالی نہیں، قلوبہم فی تو نہیں ہے. فی قلوبی مرکب جاری تھا. فی کو جی، ہٹا دے تو تو آپ نے قلوبہم قلوب مرکب کو دیکھ کے اضافی تھا. فیصلہ، میری بات غور سے سن لیں، باقی سب بھی سن جی لیں. جی آپ نے جی قلوب کو دیکھ کے فیصلہ کیا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، ایسے ہی ہے؟ نہیں، یہ متعلق ہے نا. نہیں نہیں بیٹا، آپ کو جب میں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، تو آپ نے کہا کیونکہ قلوب اسم ہے، اس سے جملہ شروع جی ہو جی رہا باجی، ہے، اس ہاں لیے میں نے وہی اس کو بولا جملہ تھا. اسمیہ کہا. ہاں جی، وہی بولا تھا باجی. جی، تو یہ آپ کا جواب غلط ہے، اس جی لیے کہ یہ مل کے بن رہا ہے متعلق. اور جی، جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے اس کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں. کیا کیا ہوتے ہیں؟ ایک مبتدا ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے، اور متعلق ہوتا ہے. متعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا جی مطلب کیا ہوا کہ آپ کے پاس جو یہ سب سے پہلے متعلق بنا، آپ نے اس کو متعلق بنایا، تو متعلق جو جی، ہوتا ہے وہ تو اس سے تو جملہ اسمیہ شروع ہی نہیں ہو سکتا کبھی بھی، نہیں کیونکہ شروع نہیں ہو پہلے سکتا. مبتدا آتا ہے، اس کے بعد اس کی خبر آتی ہے. جی تو آپ متعلق کو دیکھ کے تو فیصلہ نہیں کر سکتے نا، متعلق تو جملہ فعلیہ میں بھی آتا ہے، کیونکہ ہم نے جی کہا آتا ہے. کہ خبر کے بغیر جملہ اسمیہ ہو سکتا ہے، لیکن جو مبتدا کے بغیر جملہ اسمیہ نہیں ہو سکتا. آپ نے جی مبتدا کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے کہ نہیں ہے. متعلق کو دیکھ کے تو آپ فیصلہ کر ہی نہیں سکتے. متعلق تو دونوں جملوں میں آتا ہے، اسمیہ جملہ میں بھی جی آتا ہے اور فعلیہ جملہ میں بھی آتا ہے. پوائنٹ جی سمجھ آئی متعلق. میری؟ جی باجی، آپ کہہ رہے ہیں کہ متعلق کے بعد جو مرادن آیا ہے ہاں، اسے دیکھ کر. اس کو آپ دیکھ کے بتاؤ گے. اچھا ٹھیک ہے، اچھا. فی جی باجی. قلوبہم کی تو یہ جگہ ہی نہیں تھی. جی ہمیشہ جملہ اسمیہ میں مبتدا پہلے آتا ہے، پھر خبر آتی ہے. جی تو خبر اگر پہلے آئی ہوئی ہے تو خبر کو دیکھ کے تو آپ فیصلہ ہی، خبر کو بھی دیکھ کے چلو آپ فیصلہ کر لو، متعلق کو دیکھ کے تو نہیں کر سکتے. متعلق تو دونوں جملوں میں آتا ہے. جی تو آپ نے اس پورے متعلق کو چھوڑ کے اس کے بعد جی بھی اگر پہلا اسم ہے تو آپ اس کو جملہ اسمیہ بولو گے. جی. سارے میں نے بچوں کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟
کیا جی کہا ہے بھائی جی، میں نے؟ میں مارادن کو دیکھ کر ہی میں جملہ اسمیہ سمجھی تھی، لیکن بولنا میں نے کہا تھا کہ ہاں ہاں تو یہ مجھے غلط ایسا، بولا نا آپ نے، یہ بتا رہی ہاں ہوں. غلط بولا اور غلط بھی سمجھا. جی، متعلق کو دیکھ کے آپ کبھی بھی فیصلہ نہیں کرو گے کہ جملہ اسمیہ ہے کہ جی فعلیہ، کیونکہ متعلق تو جی دونوں جملوں میں آتا ہے. جی، متعلق کے متعلق کے بعد دیکھنا بعد ہے کہ دیکھو فعل گے ہے کہ اسم ہے کہ فعل ہے. فعل ہے. امتزاج، آپ کو بات سمجھ آئیے اور مسرت؟ جی باجی، الحمدللہ. ہاں مجھے بھی وہی ڈاؤٹ ہو رہا تھا کیونکہ جی، اب یہ دونوں جو ہیں جار مجرور فی اور قلوب، یہ مل کے بن جائیں گے ان کو ملا کے ہم کہیں گے کہ یہ متعلق ہے. جی ٹھیک ہے. اور حرف جر اور حرف جر کے بعد جیسے ہی مجرور اسم آتا ہے تو یہ مل کے متعلق بناتے ہیں. حروف جر سے کبھی بھی جملے اسمیہ شروع نہیں ہوتے. جی، تو یہ ہمیں یاد ہے، ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ مبتدا جو ہے جار مجرور سے کبھی جملہ فعلیہ نہیں شروع ہوتا. پہلے اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں. آپ کو میں نے کہا تھا نا کہ آپ نے جب بھی کوئی جملے کو دیکھنا ہے سب سے پہلے یہ بتانا ہے کہ کون سا جملہ ہے، اس کے بعد اس کے پارٹس بتانے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے کہا جملہ اسمیہ ہے تو جملہ اسمیہ کے بعد اس کے پارٹس بتانے ہیں. مبتدا، خبر اور متعلق، یہ تین چیزیں اس میں آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، جی جی تاکہ جو پارٹس آپ کو ملے ان کو وہ جگہ دے سکو آپ. جی، اب جب آپ کو اس میں جار مجرور نظر آیا تو آپ نے فوراً اس کو ان تین میں سے کون سا نام دے دیا؟ متعلق. خبر، متعلق، متعلق خبر. اب قلوبی کے ساتھ اس کا ہم بھی جڑا ہوا ہے. قلوبی اور ساتھ اس کا ہم. اور ہم نے یہ سیکھا تھا کہ جب بھی ہلکے پھلکے اسم کے ساتھ اس میں ضمیر آئے گی، اس جملے کو لکھ لیں کہیں پہ، جب بھی ہلکا پھلکا اسم اس کے ساتھ اس میں ضمیر آئے گی، وہ کچھ بھی اور نہیں بنتا سوائے مرکب اضافی کے. ہلکے پھلکے اسم سے کیا مراد ہے؟ ہلکا اسم کسے کہتے ہیں؟ جس کے آگے ال نہ ہو، جس کے آخر میں تنوین نہ ہو. ہلکے اسم کی تین نشانی ہیں: نہ ال، نہ تنوین، نہ تنوین. نہ جزم. نہیں، جزم کی بات تو نہیں ہے. نہ نون اعرابی. اچھا، نون اعرابی. نون اعرابی بھی اگر ہوگا تو وہ اس کو آپ گرا دیتے ہو، پھر یہ ہلکا پھلکا اسم بنتا ہے. تو ہلکا پھلکا اسم ہمیشہ مضاف بنتا ہے، اور مضاف کبھی اکیلا نہیں آتا، مضاف کے فوراً بعد مضاف الیہ آتا ہے. تو قلوب جو ہے ہلکا پھلکا اسم ہے، تو اس وجہ سے اس کو ہم نے کہنا ہے مضاف. اور جیسے مضاف آئے گا، مضاف کبھی اکیلا نہیں آتا، اس کے فوراً بعد لازماً مضاف الیہ آنا ہے. تو جو بھی اس کے بعد ہوتا ہے وہ مجرور اسم ہوتا ہے. مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ بھی ہمیشہ جر والا اسم ہوتا ہے، مجرور اسم ہوتا ہے. تو یہاں کیونکہ ضمیر ہے تو ضمیر کے بارے میں ہم نے یہ کلیئر کہا کہ اس میں کوئی سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہلکے اسم کے فوراً بعد جیسے ہی آپ کو اس میں ضمیر نظر آئے گی، آپ نے آنکھیں بند کر کے اس کو مضاف الیہ کہنا ہے اور وہ مرکب اضافی بنائے گا. یعنی کہ اس میں آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو پہلے یہ بنا مرکب اضافی، اور اس مرکب اضافی بننے کے بعد
پھر یہ جب اس کے ساتھ اٹیچ ہوا فی کے ساتھ تو یہ بن گیا مرکب اضاف جاری متعلق، سوری، جاری جار مجرور مل کے بنتے ہیں مرکب اضافی جاری یا جاری، سوری۔ مرکب تو یہ بنا ہے پہلے مرکب اضافی، اور مرکب اضافی بننے کے بعد ہم نے کہا تھا کہ جب دو مرکب ایک ساتھ باندھ رہے ہوں تو پہلے آخری والا بناتے ہیں، اور آخری بنانے کے بعد پھر پیچھے والے کے ساتھ ملا کے فی کے ساتھ ملا کے اس کو کیا بنا لیں گے؟ مرکب جاری جی، بڑا والا مرکب، یعنی کہ مرکب جاری۔ اینڈ سے پیچھے دو مرکبات جب بھی باندھ رہے ہوں ان کو ہم ہمیشہ بناتے ہیں اینڈ سے پیچھے کی طرف آتے ہیں۔ ترجمہ جب کرنا ہو پھر بھی اینڈ سے پیچھے آتے ہیں، اور بناتے ہوئے بھی اینڈ سے پیچھے، یعنی کہ قلوبی ہم کو پہلے بنائیں گے، پھر فی کے ساتھ ملا کے اس کو کیا کہہ دیں گے؟ ایک بڑا اسم بنا دیں گے، مرکب بنا دیں گے فی قلوبی ہم۔ نئے بچوں کے لیے تھوڑا سا میں اس کو کہہ رہی ہوں۔ چلے ہم اس کا ترجمہ بھی کر دیں۔ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں مرض، مرض ہے، صحیح، بیماری ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جی، اگلا یا کون کرے گا؟ اگلا نام کیا آ رہا ہے جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی میں نہیں کری ہوں، چلیں، دن بھر کر فزادہم اللہ مرضن، یہ آپ نے پارٹ کرنا ہے۔ فزادہم اللہ۔ کوئک کوئک کریں تاکہ ٹائم بچے، سب کی باری آ جائے۔ جی، فزادہم اللہ، یہ اسم ہے باجی، نہیں سمجھ میں آ رہا، بتائیے۔ ایک منٹ سر۔ فزادہ
اس کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ फौजादा फौजालदा दाल है, लेकिन इसका मानी क्या है नहीं समझ में आ रहा। آپ پہلے لفظ کو توڑو نا، لفظ کو توڑنے کے بعد آپ کو پتا چلتا ہے. آپ کو میں نے یہ سمجھایا ہے کہ سب سے پہلے جی لفظ کو توڑتے ہیں، جی کا روٹ ورڈ फजादा तो نکالتے ہیں، اس کے بعد پھر خود آپ کو سمجھ फजाल آنا شروع ہو جاتا ہے. फौजा और दाल इसका रूट वर्ड है, हुम जमीर है और کیا روٹ ورڈ کیا अल्लाह بتایا ہے آپ نے؟ फजाल दाल जा जा फ और जा اور दाल. اچھا تھوڑا سا کنفیوژن ہے یہاں پہ. زال زال الف دال ہوگا، اور فا جو ہے اس میں جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ کو کیا دکھ رہا ہے؟ کوئی اسم دکھ رہا ہے یا فعل دکھ رہا ہے؟ کیا دکھ رہا ہے فزادہ جو ہے؟ فزادہ فیل دکھ رہا فعل دکھ رہا ہے. ہے. اچھا آپ نے کہا یہ مجھے فعل دکھ رہا ہے. اگر جی فعل ہے تو پھر آپ نے فوراً یہ سوچنا ہوتا ہے کہ کون سا والا فعل ہے. کیا یہ کون سا؟ اگر آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہے نا، آپ نے کہا مجھے یہ جی فعل دکھ رہا ہے، تو جی کیا فعل مضارع، کیا یہ فعل مضارع ہے؟ نہیں، فعل مضارع نہیں ہے، فعل ماضی ہوگا. اچھا کیونکہ یہ تان نہیں ہے تو مضارع کی دونوں چیزیں نکل گئیں، ٹھیک ہے. جی جی پھر کیونکہ یہ تان نہیں ہے، لا پلس ت نہیں ہے، تو پھر فعل نہیں بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. نہیں. پھر جی فعل امر اگر ہم سوچیں تو فعل امر کی اینڈنگ کس پہ ہوتی ہے؟ جزم پہ. اس کا مطلب ہے فعل امر بھی نہیں ہو سکتا، فعل نہیں بھی نہیں ہو سکتا. آخر میں جی رہ جی گیا فعل ماضی، ٹھیک ہے. جی فعل ماضی. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو یہ فعل ماضی ہے. اب اگر یہ فعل جی ماضی ہے تو کون سا والا ماضی ہے؟ فعل ماضی بھی دو طرح کے ہوتے ہیں نا. دو طرح کے نہیں یاد ہے باجی. ماضی ایک مجہول ہوتا ہے، ایک معروف ہوتا ہے. یہ معروف ہے. بالکل. کیونکہ پیش سے شروع نہیں ہو رہا. اگر یہ پیش جی سے جی شروع ہو رہا ہوتا تو پھر ہم اس کو کیا کہہ دیتے کہ یہ ماضی مجہول ہے. جی کیونکہ ماضی یہ مجہول پیش سے ہے. شروع نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ ماضی معروف ہے، ٹھیک ہے. ہاں اور اس ماضی کا روٹ معروف. ورڈ کیا ہوگا؟ آپ نے اس کا روٹ ورڈ جو مجھے بتایا وہ پہلے تو بولے تھے فا زال اور دال، لیکن فا کے معنی پس ہے، صحیح. اکیلا ہے. زال زال الف اور دال ہے. آپ نے کہا زال الف دال جو ہے یہ مادہ ہے، اور جی ہم نے یہ سیکھا ہوا ہے کہ روٹ ورڈ کے اندر کبھی بھی الف نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے. جی الف ہر نہیں حرف آ آ سکتی. سکتا ہے، الف نہیں آ سکتا. تو اگر الف نہیں آ سکتا تو الف کب آتا ہے؟ الف علیل حرف رہتا ہے تو وہ بالکل. ہٹ کے الف اگر رہتا ہے. یا واو ہو، ٹھیک ہے، یا اور واو کو جی تو علیل حرف. اس کی مدد کے لیے، اس کی ہیلپ کے لیے وہاں پہ آ جی جاتا ہے الف. تو یہ روٹ ورڈ الف اصل میں تھا زے یا یا دال. دال. اردو جی کا ورڈ آپ نے پڑھا ہے زیادہ. زیادہ. میں جی نے آج صحیح زیادہ صحیح. کھانا کھا لیا اور مجھے جی بدہضمی ہو گئی ہے. ہاں صحیح. تو زیادہ، تو فرق کیا ہوا؟ اب اس میں بھی آپ نے دیکھا زے یا دال نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ جی جی آ رہا ہے یعنی نظر. کہ ہمارے زین. جو ہے وہ ایگزیکٹ جو ہے وہ کیا ہے، زے یہ دال اوریجنل یہ کا استعمال ہوا ہوا ہے، لیکن وہاں پہ اچھا. وہ یہ جو ہے وہ الف میں بدلا ہوا ہے. پھر ایک اور جی ورڈ ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی.
जी एक और वर्ड आ गया, ज्यादती हो गई। इसमें भी हाँ जे ये दाल। तो ये जो हमारे उर्दू के वर्ड्स हैं उसमें आपने देखा कि एग्जैक्ट ये का इस्तेमाल हुआ है। तो इसीलिए मैं आप सही। लोगों को कहती हूँ कि आप लोग उसको लिंक किया करो फौरी तौर पे उस मादे के उर्दू के वर्ड सोचा करो, तो आपको अच्छा। उसका ऑटोमेटिकली तर्जुमे तक भी पहुंच जाते हो। तो यहाँ पे भी ज्यादा जो है हम ज्यादा कहते हैं, वो ज्यादा कहते हैं। तो ये एक ही वर्ड है, एक ही मीनिंग है, ज्यादा। बस ज्यादा, अच्छा। क्योंकि माजी है, बस ज्यादा कर दिया। फेल बनाने ना आपने। अच्छा। तर्जमा क्या हो जी। गया? बस ज्यादा कर दिया। कर दिया अल्लाह ने उसके मर्ज को, मरजा। बिल्कुल। बाब जो है इसका, बाब दौराबा है। बाप दरबा। 1 मिनट आप प्लीज होल्ड करें। जी। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ जो है ये हमने इसकी बात कर ली थी। फजादहुम को हम देख रहे थे। पहले मैंने कहा कि हमने सबसे पहले ये बताना होता है कि जुमला कौन सा है, जिसके बारे में कौन निगत आप कह रहे थे? जी। जी। निगत जी ने बता मैं कर दिया रही कि थी। ये जो है हमारा जुमला जो है ये फेलिया है, क्योंकि लिया। फेल से स्टार्ट हुआ है। तो अब क्योंकि फेल से जी। स्टार्ट हुआ है, हमने यहाँ पे कहा कि हम ये हमेशा लिख लेते हैं सबसे पहले कि जुमले की किस्म कौन सी है। तो ये आपने बताया जुमला फेलिया है, और फिर उसके पार्ट्स फेल। लिख लेते हैं ताकि फिर हम उन पार्ट्स के अंदर इसको फिट इन कर सकें। तो सबसे पहले फेल आता है, फेल के बाद फाइल आता है जो कि ज्यादातर फेल के अंदर ही हिडन होता है। उसके बाद इसमें मफऊल आता है या आ सकता है, और उसके बाद इसके अंदर मुतालिक भी आ सकता है। ठीक है, तो ये मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनको हमने जुमले के अंदर तलाश करना है। तो सबसे पहला आपने ढूंढ लिया कि ये फेल है, फेल माजी है, और उसके बारे में भी हमने ये फैसला कर लिया कि कौन सा वाला माजी है, माजी मारूफ है। रूट वर्ड इसका जे या दाल है। बाब ज़ोराबा है, ज़ारबा यज़रीबू। तो ज़ोराबा ये लफ्ज़ था, और क्योंकि यहाँ पे या है तो ये बन गया था जा या दा। ठीक है, और जा या दा बनने की वजह से जा या दा हमने कहा कि जब भी कोई बीमार या अलील हरफ होता है, यानी कि वो लेटर जिसके अंदर वोवल आ जाए, हरूफ इल्लत आ जाए, वो अलील और बीमार लेटर होता है, हमें उसके इलाज की ज़रूरत होती है। तो इलाज कैसे किया जाता है? अगर तो या के पीछे वाला लेटर जे साइलेंट होता तो या अपनी हरकत इसको दे के खुद यहाँ पे मौजूद रहता या चला जाता, लेकिन अपनी हरकत इसको पीछे दे देता। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर हरकत मौजूद है, ये अपनी हरकत इसको नहीं दे सकता, तो ये अपनी हरकत समेत यहाँ से चला जाएगा, अपनी अलील होने की वजह से, बीमार होने की वजह से। और जो पीछे वाला लेटर होता है वो इसका फ्रेंड होता है, उसके ऊपर जबर की हरकत है। जबर की हरकत का जो फ्रेंड है, जो कि जबर की दोस्ती अलिफ के अली। साथ है, तो उसकी अली। जगह उसका फ्रेंड अलिफ आ जाएगा और लफ्ज बन जाएगा सादा। जी। ऐसे लेटर जान। जिसमें जो है अम, आ जाए, उसको हम क्या नाम देते हैं जिसके सेंटर में हरूफ इल्लत हो? इसको कौन सा मरज लगा हुआ है? अजवाफ का मैम। अजवफ, बिल्कुल ठीक। अजवा। अजवफ की बीमारी जी। लगी हुई है इसको। परफेक्ट हो गया, ठीक हो गया, ये हमारा यहाँ पे मुकम्मल हुआ। आगे हम बात करेंगे कि हमने कहा फेल हमें मिल गया, ठीक है। अब हमने कहा फेल फाइल मफूल होता है, फेल हमें मिल गया। अब हम ये देखेंगे कि हमने ये सीखा था कि हर फेल के अंदर उसका फाइल मौजूद फाइल। होता है, ठीक है। जी। तो हिडन सूरत में
माँ सवाए पहली और चौथी अगर शक्ल हो तो उसमें से वो बाहर निकल सकता है। आपको ये कौन सी शक्ल है, इसका सीगा कौन सा है, ये सीगा नंबर कौन सा है? ये पहला सिगा है। और हमने कहा था पहले और चौथे में से बाहर निकल सकता है। आपको निकल निकला हुआ नजर निकल आ रहा है? सकता है। तो इसमें हुआ होगा और जी निकला हुआ है। जी। फजाद हुआ कि का से ये होगा, जमीर होगा। जी। आपको और कैसे पता चलता है कि निकला हुआ है कि नहीं निकला हुआ? पहला और पहली ये पहले और चौथे में से मुजक्कर निकल सकता है ना? तो निकल अब सकता आपको है। पता जी कैसे जी। चलेगा कि निकला है कि नहीं निकला? अगर जी कोई और फजाद बता दे, बल्कि बताई तो है लेकिन याद नहीं है, अभी तो बताई हैं। नहीं, मैम आप उससे बताइए आगे हम बता रहे हैं ना। देखेंगे कोई मरफू इसम है कि नहीं, उससे आगे हम देखेंगे जी कोई मरफू इसम। निगत, आपने जुमले के अंदर देखना होता है, पूरे मुकम्मल जुमला के अंदर। अगर तो उस पूरे मुकम्मल जुमला के अंदर कोई पेश वाला रफा की हालत का इसम हो तो इसका मतलब होता है कि अब जमीर की शक्ल में उसके अंदर फाइल नहीं है, बल्कि वो जो फाइल है वो निकल के बाहर आ चुका हुआ है। इस आयत में आपको कोई पेश वाला इसम नजर आ रहा है? जी हुम है। नहीं नहीं बेटा, मैं पेश वाला इसम कह रही हूँ, हम तो कभी फाइल बन ही नहीं सकता। हमने ये पेश सीखा था, वाला सारे बच्चे इसको एक दफा अल्लाह। गौर से सुने। अगर अल्लाह हे की कोई भी जी। शक्ल, हु, हा, हुआ, हम, हन्ना, हुम कोई भी आंखों से दिख हुन्ना। रहा हो तो वो कभी भी फाइल नहीं होता। ये सारी फाइल जो होते हैं वो छुप के बैठती हैं। ये छुपी हुई नजर आ रही है निगत, ये तो आपको साफ नजर आ रहा है हम। जी हुम तो है। तो हम अगर आपको आंखों से नजर आ रहा हो तो वो फाइल नहीं होता, छुपा हुआ फाइल होता है। जो फजादा के अंदर अगर छुपा हुआ होता फिर आप इसको फाइल कहते। जो आंखों से नजर आता है वो मफऊल होता है। अच्छा, हुम मफूल हो गया। मफूल है ये, मफूल बेही। ये पॉइंट सब मफूल नोट करें कि अगर जब भी आपको आंखों से फेक है की शक्ल दिख रही हो तो वो कभी भी फाइल नहीं हो सकता, वो हमेशा मफूल होता है। फाइल जो होता है वो हमेशा छुपा हुआ होता है। ठीक है? जी तो ये आपने जहन में याद रखना है कि हे की शक्ल जब भी आएगी वो हमेशा मफऊल बनी बन के आ रही होगी। फाइल की जो हे होता है वो छुपा हुआ फेल के अंदर होता है। तो इसका मतलब है कि इसके बाद आपने देखा, अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, जल्दी जल्दी कर ले। कि ये फजादा जो है, ज्यादा जो है, ये आपका फेल है। ठीक है? जी। हुम फाइल है। अभी आपको बताइए फाइल नहीं होता, ये छुपा हुआ होता है। अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक हुम है, मफऊल है। जी मफऊल है। और इसको हम कहेंगे हाँ, मफऊल मफऊल बेही। मफऊल बिही। मफऊल मफऊल 5 किस्म के होते हैं ना, तो ये मफऊल है। और जो फाइल है वो अल्लाह है। अल्लाह आपको इसम नजर नहीं आ रहा? जी है अल्लाह। पेश वाला इसम जो अल्लाह होता है वो हमेशा वो। वो फाइल होता है। अच्छा, अल्लाह अगर पहला फाइल। या जी चौथा इसम हो, सॉरी, सीगा हो, तो उसमें से फाइल निकल के बाहर आ सकता है। जी, ठीक है? बाहर आ सकता। तो आपने जुमले में देखना होता है कोई पेश वाला इसम मौजूद है। अब यहाँ पे अल्लाह में पेश वाला इसम नजर आया और जी ये फाइल इसको है। हम फाइल कहेंगे। अल्लाह फाइल है। ठीक है? और हम जो है ये मफऊल बेही है। मफूल बिही हुम। जो भी जी। जिसके ऊपर भी फाइल एक्शन कर रहा होता है वो क्या कहलाता है? मफूल बेही। तो अच्छा, हम जो है मफूल वो बिही। मफूल बेही है। सर ये कैसे लिखा जाएगा? बे
है छोटी है, बी ही बे की के भी, नीचे जेर है जी, और ही के और हे के नीचे हाथ खड़ी जेर है। खड़ी खड़ी से, जेर, जी, खड़ी जेर। ठीक है। तो अच्छा, अब वैसे जो हमने सीक्वेंस पढ़ा है वो हमने पढ़ा है कि फेल के बाद फाइल आता है, उसके बाद मफूल आता है। लेकिन अगर फाइल निकल के बाहर आ जी गया हो और मफऊल जमीर की शक्ल में हो तो फेल के बाद वो मफूल आ जाता है, और फाइल जो निकला हुआ होता है वो जुमले में बाद में आता है, जो जाहिर हो गया होता है। अब इसके बाद मरजन एक और इसम है जो कि मंसूब है। जी, मंसूब है तो मरजन। मंसूब जी इसम जब भी जुमले में आता है वो मफऊल बन के ही आता है। बस ज्यादा जी, कर दिया उन सब को, किसने? अब अल्लाह उन ने सब मर्ज को में, ज्यादा किया तो उन सब पे ज्यादा करने का जो एक्शन हुआ तो वो मफूल ही बना ना। जी, मफूल बना। और किसने ज्यादा कर दिया? फाइल कौन है? अल्लाहू, अल्लाह ने। अल्लाह, अल्लाह, जी, किस चीज में ज्यादा कर दिया? मारा मर्ज जन, में, बीमारी बीमारी में। में, मर्ज में। तो इसको जी, हम मफूल नंबर 2 कहेंगे। मफूल नंबर 2। जी, वलहुम अजाबुन अलीम। जी, तो ये मारा जन, क्योंकि मंसूब इसम है और मंसूब इसम जी, हमेशा मफूल ही बन के आता है। हाँ, मंसूब इसम हमेशा मफूल बन कर आता है। तो ये भी मफऊल है। क्लियर हो गया आप लोगों को? फेल अपने जी, फायल अल्लाहू और मफूल नंबर 1 हम और मफूल नंबर 2 मरजुन मरजन के साथ मिलके जुमला फेलिया बन गया। जुमला फेलिया बन गया। जी, ठीक हो गया। और अब यहाँ पे आपने देखा कि हमारे पास आ गया फा। फा का क्या मतलब होता है? पस, फा का मानी पस, अच्छा, फिर है तू। पहले इसका हम तर्जमा लिख लेते हैं। बस ज्यादा कर दिया अल्लाह ने उनके मर्ज को, अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने उनके मर्ज को, उन सब को, उनके मर्ज को नहीं है, उन सब को उन सबको, बीमारी में। जी, बीमारी में। मर्ज में। एक और बात जहन में रखनी है आप लोगों ने आइंदा, जो अभी आपने निगत गलती की थी वो आप आइंदा नहीं करोगे, कि जो फाइल होता है, मैंने कहा वो जमीर की शक्ल में अगर होता है तो वो आइडेंटिकल होता है अपने फेल के मुताबिक। जो भी फेल होता है मैंने कहा था उसी को देख के हमें पता चलता है कि उसके अंदर कौन सा फाइल बैठा हुआ है। अब फजादा का सीगा क्या था? पहला सीगा है पहला मुज़क्कर सीगा, तो सीगे गायब। को क्या कहोगे आप? सीगा क्या होता है? मुज़क्कर गायब, वाहिद मुजक्कर गायब। सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब। ठीक है। अब ये वाहिद मुजक्कर गायब है तो उसका फाइल भी वाहिद मुजक्कर गायब होता है। समझ आइए? जी, वो जी, जमा जी, तो नहीं बन सकता, हम तो जमा है, नहीं, नहीं, उसने तो जमा नहीं आइडेंटिकल बन। बनना होता है। नाज़ा इसलिए ये भी आपको दोबारा पता बताइए। चलना चाहिए कि ये उसका उसका जो है ये नहीं हो सकता फाइल जो है, क्योंकि फाइल जो जी, होता है वो आइडेंटिकल होता है, जो भी फेल होता है उस जैसा फाइल होता है। फाइल अपने सीगे की आइडेंटिकल होता है, जिस सीगे का होता है। जी अगर वो मुजक्कर वाहिद है तो वो मुजक्कर वाहिद होगा, अगर जमा है तो जमा होगा, बिल्कुल। ऐसे। और फिर जाहिर जी, बात है फजादा तो हमने कहा पहला सीगा है,
تبھی اس میں سے باہر نکلا نا. تو اگر یہ پہلا سیگا ہے تو پھر پہلے سیگے کا اگر ضمیر ہوتی تو ہوا ہوتی نا، ہم تو نہیں ہو سکتی تھی. جی جی نہیں ہوگا ہوتا. جی ٹھیک ہے، یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس آپ کو ذہن میں رکھنے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب یہ ہمارا ہو گیا. اب ایک آخری پوائنٹ جو ہمارا رہ گیا وہ یہ ہے کہ ف کس لیے استعمال ہوتا ہے. آپ کو اگلا بچہ آ جائے، مسرت آپ بتاؤ ف کیوں استعمال ہوتا ہے؟ ف کو کیا نام جب دیں کوئی گے ہم؟ فا کو یہ حرف عطف ہوتا ہے، جب جیسے واؤ اگلا کوئی جملہ پچھلے سے لنک جی. کر رہا ہو، جڑ رہا اب ہو تو. فا جو ہے حرف عطف ہے، تو جیسی حرف جی عطف آتا ہے تو اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے؟ عطف اور معطوف ہوتا ہے نا. عطف تو یہ ہے نا، ہاں جی، اس پھر کے اس کے پیچھے پیچھے کیا پھر ہوتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ معطوف علیہ. معطوف علیہ. پہلے کیا آتا ہے بعد میں کیا آتا ہے؟ پہلے معطوف. معطوف اور بیٹا پھر جسے معطوف پوچھا ہے علیہ. آپ نگت آپ رہ نہیں سکتے ہو. پہلے بند معطوف کر ہوتا دیں. ہے اور پھر معطوف علیہ ہوتا ہے. جی آپ تھوڑا سا الٹا بول گئے ہو. الٹا، اچھا معطوف اچھا. علیہ ایک ہوتا ہے، پہلے. پہلے آتا ہے. ہوں. ٹھیک ہے، وہ مضاف اور اکیلا ہوتا مضاف ہے علیہ اور ہوتا ہے پہلے آتا پہلے. ہے. اور معطوف بعد میں آتا ہے. وہ معطوف جتنے مرضی ہو سکتے ہیں، ایک بھی، دو بھی، چھ بھی، جتنے بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پہلا جو ہوتا ہے استاد محترم جو ہوتے ہیں وہ معطوف ہوتے ہیں، معطوف علیہ ہوتے ہیں. اور معطوف جو ہوتے ہیں وہ جتنے مرضی ہو سکتے ہیں. تو جب بھی آپ کو میں نے کہا جب بھی حرف عطف آئے گا اس کا پچھلا والا جو ہے وہ معطوف علیہ کہلائے گا اور اس کے بعد والا معطوف کہلائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ ف سے پہلے کیا ہے؟ وہ جیسے فی قلوبہم مرض آیا نا. جی تو اس کا مطلب ہے یہ پورا کا پورا معطوف علیہ ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے. اور جو بعد والا ہے ف کے بعد زادہم اللہ مرضن، یہ پورا جملہ فعلیہ بننے کے بعد کیا بن جائے گا؟ معطوف. پہلا والا بھی جملہ فعلیہ ہی بنا تھا نا، بلکہ فی قلوبہم اس کو بلکہ ہم نے ڈیٹیل میں لکھا ہی نہیں ہے. فی قلوبہم مرضن کو ہم نے تو لکھا ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کس طرح سے بنا ہے. وہ تو جملہ اسمیہ تھا. جملہ اسمیہ ہے نا، وہ تو ہاں پہلا تو وہ جملہ اس کو تو میں اسمیہ نے وہ فون آ پھر گیا وہ تو میں نے اس کو جملہ ڈیٹیل میں فعلیہ. کیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ فی قلوبہم جو تھا یہ پورا کا پورا ہمارا بن گیا تھا. پہلے اس کو ہم لکھ لیں گے متعلق، اور متعلق بننے کے بعد کیونکہ ہمارے پاس اس میں خبر نہیں تھی تو ہم نے اس کو کہہ دیا قائم مقام خبر. خبر. اور کیونکہ اپنی جگہ پہ نہیں آیا، خبر بعد میں آتی ہے، مبتدا پہلے آتا ہے. کیونکہ یہ اپنی جگہ پہ نہیں آیا تو ہم نے اس کو کیا کہہ دیا؟ جو پہلے آ جائے اس کو کہتے ہیں کیا؟ معطوف علیہ. مقدم. مقدم. مقدم پر. اچھا یہ وہ. تو بیسکلی یہ کیا ہے؟ بر مقدم. جی یہ ہم نے اس وقت لکھنا بھول گئے تھے. ٹھیک ہے. تو اور پھر اس کے بعد یہ پورا ہو گیا ہمارا. اور اس کے بعد جو ہے مبتدا کیا بن رہا تھا؟ مرضن. ٹھیک ہے، وہ ہم مبتدا نے لکھا ہی مؤخر. نہیں. مرضن جو ہے مرضن یہ ہمارا مبتدائے مؤخر، یعنی کہ وہ پہلے آتا ہے لیکن وہ
بعد میں چلا گیا، مؤخر، تو یہ بن گیا۔ اب یہ دونوں آپس میں ملنے کے بعد کیا بن گئے؟ جملہ اسمیہ۔ یہ جملہ اسمیہ بن گیا تھا، مبتدا اور قائم مقام خبر، اور اس مبتدا کو اب آخر میں ہم کیا کہیں گے؟ معطوف علیہ، معطوف علیہ۔ کلیئر ہو استاذہ گیا آپ صرف لوگوں کو؟ معطوف، صرف مبتدا معطوف نہیں ہوگا کہ نہیں پورا بیٹا، یہ؟ جملہ اسمیہ میں نے لکھا ہے، جی خالی مبتدا کیسے، وہ کیسے ہو سکتا ہے مبتدا؟ مبتدا اور متعلق قائم مقام خبر مل کے پہلے جملہ اسمیہ بنا ہے، اور وہ پورا جملہ اسمیہ جو ہے وہ اب معطوف علیہ بن گیا، کیونکہ اس کے فوراً بعد فا جو ہے وہ حرف عطف آیا ہوا ہے۔ حرف عطف سے پہلے ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ معطوف علیہ، اور اس کے بعد ہوتا ہے معطوف۔ اب یہ والا جو جملہ فعلیہ بنا ہے، اب یہاں ہم لکھ دیتے ہیں جملہ اسمیہ، اور یہاں لکھ دیتے ہیں جملہ فعلیہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ جملہ اسمیہ جو ہے وہ ہمارا معطوف علیہ ہے، اور جملہ فعلیہ جو ہے وہ ہمارا معطوف ہے، اور آخر میں یہ دونوں مل کے بن جائیں گے جملہ معطوفہ۔ کیا بن جائے گا؟ جملہ معطوفہ۔ کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو سارا؟ جی بچوں، جی باجی۔ جی جی استاذہ۔ جی میم۔ بس یہ یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے، جب بھی حرف عطف آئے گا اس کے پچھلے پارٹ کو آپ نے معطوف علیہ آٹومیٹکلی بنا دینا ہے، اور اس کے بعد والے پارٹ کو آپ نے معطوف کہہ دینا ہے۔ اب وہ معطوف ایک بھی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب اگلی آیت کو جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کوئی اور بھی سیکنڈ بھی معطوف ہے کہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، جب ہم اس کا اگلا باجی دیکھیں گے پارٹ تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پہ اینڈ ہو گیا ہے یا اس سے آگے بھی ہے۔ ٹھیک ہے باجی اسے مرکب عطفی بھی کہیں گے یا نہیں؟ جی، آپ مرکب تو نامکمل جملے کو کہتے ہیں نا، یہ تو جملہ مکمل ہو گیا ہے۔ ہاں ہاں جب ہم مرکب عطفی 5 مرکب پڑھے تھے وہ نامکمل جملے پڑھے تھے، جی جی۔ تو یہاں تو جملہ جب مکمل ہو گیا ہے نا، کہ ان جی سب کے جملہ دلوں میں مرض ہے، اللہ تعالیٰ نے ہاں ان کو مرض میں بڑھا دیا ہے، اور زیادہ کر دیا ان کے مرض میں، اور زیادہ بڑھا دیا مرض۔ آگے جملہ ہمارے پاس موجود تھا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ٹھیک ہے، تو واو ایک جی اور آ گیا نا، اس کا مطلب ہے ایک اور معطوف بھی آئے گا۔ جی، اس لیے ہم اس کو جملہ معطوفہ کہیں گے۔ جی، ابھی تو ہمارا جملہ مکمل نہیں ہوا نا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہ اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا، آیت اچھا نمبر 10 کا ہی حصہ ہے، تو واو جو ہے حرف جی عطف ہے، ایک اور حرف عطف آ گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لہم عذاب علیم جو ہے یہ بھی ایک اور معطوف نمبر 2 آ گیا۔ جی معطوف علیہ ہو گیا پہلا پارٹ، فی قلوبہم مرض، یہ معطوف علیہ ہے۔ ف آ گیا حرف عطف، زادہم اللہ مرض، یہ ہم نے اس کو معطوف 1 بنایا، پھر آگے واو آ جی گیا، اس کو میں ادھر لکھ لیتی ہوں، پھر یہاں پہ ایک اور واو آ گیا، ایک اور حرف عطف آ گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ جی یہاں پہ میں لکھنے لگی ہوں واو، اس کو کریں گے اگلی کلاس میں،
تو یہ ایک حرف عطف آ گیا، اور اس کے بعد عذاب علیم بما کانو یکذبون، یہ پورا جو اس کے آگے کا جملہ ہے یہ ہو گیا معطوف نمبر 2. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں دیکھیں گے. ٹھیک ہو گیا. یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ بن رہا ہے یا کچھ اور بن رہا ہے. اچھا، یہ ایک اور جملہ اسمیہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ایک اور جملہ اسمیہ بننے کے بعد معطوف نمبر 2 بن جائے گا، اور اسی جملہ معطوفہ کا حصہ ہوگا. ٹھیک ہے، کلیئر ہے بیٹا آپ لوگوں کو؟ جی باجی. چلیں، جی جی استاذہ. جی باجی. آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں. آپ کا ٹائم میں نے اوپر کافی لے لیا ہے، معذرت اس کے لیے بہت زیادہ. اور انشاءاللہ تعالی آگے پھر ہم اس کو اگلی کلاس میں لے کے چلیں گے. کل ہی بلکہ کلاس ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، باجی میرا شک تھوڑا دور کروں میں. ایک منٹ باجی. یہ جب نامکمل جملہ آتا ہے مرکب عطفی کا تو اسے مرکب عطفی کہتے ہیں، نامکمل جملے کو. جی وہ کسی جملے جب کا حصہ ہوتا ہے نا، کسی مکمل جملے جملے کا کا حصہ، حصہ ہوتا ہے. جی جب مکمل جملہ آ جاتا ہے تو اسے جملہ معطوفہ کہتے ہیں. جی کیونکہ وہ اب فل سینٹینس ہو گیا نا، ہاں وہ نامکمل تو نہیں نہ رہا. جی 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 پھر ہم اس کو جملہ بولیں گے، جسے ہم نے جملہ اسمیہ بولا نا، جملہ فعلیہ بولا، جی اسی طرح یہ جملہ جی. معطوفہ کہلائے گا. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. چلیں، اور کسی کا سوال تو نہیں ہے؟ کسی بچے کا کوشچن ہے؟ چلیں جی، اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے میم تصویر نہیں لی ہے. سوری جی میں نے ابھی بند نہیں کیا. میں لے رہی ہوں میم. بس لے لوں میم. جی جی لے لیں. لے لیے. جی جزاک اللہ.